جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی جشن عید میلاد النبی نہایت عقیدت و احترام اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی موقع پر آج میں موجود ہوں ایشیا کے سب سے بڑے بازار ٹینچ باٹا میں، جہاں پر مختلف جگہ پہ سٹیجز سجے ہوئے ہیں اور جو لوگ ہیں اور بچے ہیں یہاں پہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور نعت خوانی یہاں پہ ہو رہی ہے، گلی محلوں کو سجا دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین بھائی آپ کے ساتھ کیا انتظامات ہیں وہ بھی سخت کیے گئے ہیں اور لنگر کا اہتمام بھی یہاں پر کیا گیا ہے۔ ربیع الاول ہے، جشن عید میلاد النبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا حضور کی امت کو، حضور کے غلاموں کو، کہ حضور کا میلاد تو ہم مناتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نماز کی سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ 5 گانا نماز پڑھنی چاہیے۔ روزہ ہمیں جو ہے وہ رمضان آئے تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اور ہمیں اس میلاد سے جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہے نا درس ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ شریعت مطالعہ پر عمل پیرا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، اور اللہ کی عبادت کثرت سے کریں اور اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں، گناہوں سے بچیں، اور آئندہ گناہوں سے معافی مانگنے کی جو ہے وہ اللہ سے التجا کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے مغفرت و بخشش کرے۔ آج جو آپ نے بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے ربیع الاول کے حوالے سے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ جو ہے یہ محفل بہت اچھی ہو گئی ہے، اور اللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آئندہ بھی جو ہے نا وہ توفیق بخشے کہ ہم اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم حضور کا میلاد منائیں، اور اس کے حوالے سے جو ہمیں تمام کرتی ہیں اس میں اللہ اضافہ فرمائے۔ آپ نے اسٹیج سجایا بہت خوبصورت، صبح سے بچے آئے، نعتیں پڑھی انہوں نے، آپ نے ان کو شیلڈیں بھی دیں، ٹرافیاں بھی دیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بس بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں۔ آج کا دن ایسا ہے کہ ہر مسلمان کا جو جذبہ ہے ایمانی ہے وہ آج بیدار ہوا ہوتا ہے، اور بچے آئے ہیں، بوڑھے آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں، سبھی نے یہاں پڑھا ہے۔ تو ہم نے پھر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے ہم سے جو ہو سکا ہے ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ گفٹ کا اہتمام کیا، اور پھر ہم نے ان کو گفٹ پیش کیے۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کا دن تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آج 6 سپتمبر بھی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی، جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی اسلامی بھی پیش کی گئی، جبکہ ملک کی خوشحالی اور بقا کے لیے مساجد میں، گھروں میں دعائیں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹینچ کی نامور شخصیات موجود ہیں، اب ہم ان سے 6 سپتمبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج ربیع الاول کا دن بھی ہے اور 6 سپتمبر بھی ہے، 6 سپتمبر کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا ملک پاکستان جون سا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں پر بنیاد ہی اسلام پر ہو۔ اسلام کا سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایمان کے نام کے اوپر جو ملک بنا ہو تو اس کے اندر 6 ستمبر خود بخود شامل و ملزوم ہے۔ اس میں کوئی دو آراء ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ جب ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اسلام اور ہمارے ملک کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، تو اس لیے اللہ کا احسان ہے کہ آج کا دن جون سا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے وہ 6 ستمبر کو آیا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت اپنانے والے بن جائیں، میری دعا ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ علامہ عبدالغفور اطہاری صاحب، آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ اپنا پیغام عرض کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ تعالیٰ عاشقان رسول بڑی دھوم دھام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت پر خوشیاں مناتے نظر آ رہے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ جس لجپال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس محبوب کی آمد پر خوشیاں منانا ایمانی تقاضا بھی ہے اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ انہیں بتا دیں کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو یا اس کی رحمت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، فلیفرحوا۔ اب یہ حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کو کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کو خوشیاں کرنے کا حکم قرآن عطا فرما رہا ہے، اور یہ کس وقت فرما رہا ہے؟ جب اللہ کا فضل ہو اور جب اس کی رحمت ہو۔ تو اب قرآن کریم کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ
अहले ईमान को खुशखबरी सुनाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फ़ज़ल कबीर बन इरशाद फरमाया है कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ल कबीर बन कर आया है। दूसरे मकाम पे फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको ए महबूब सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। यानी फ़ज़ल भी हुजूर की ज़ात है, रहमत भी हुजूर की ज़ात है। और दूसरे सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमा रहे जब फ़ज़ल और रहमत हो तुम खुशियाँ मनाओ। उलमा फरमाते हैं कि इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने खुशियाँ मनाने का हुक्म फरमाया है, इसके अलावा खुशियाँ मनाने का हुक्म नहीं बयान किया गया, बल्कि कई मकामात पर ममानत इसकी आई है। लेकिन हुजूर की आमद हो रही है, फ़ज़ल और रहमत के उसूल पर खुशियाँ मनाने का अल्लाह पाक हुक्म इरशाद फरमा रहा है। और एक मुहद्दिस आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखते हैं, एक मुहद्दिस को नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ ना ख्वाब के अंदर। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह मुसलमान हर साल आपका बड़ी धूमधाम के साथ मिलाद मनाते हैं, तो आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। तो पूरा आलम इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आज नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशियाँ मना रहा है। तो इंशाअल्लाह इनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। जब हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी खुश हो जाएगा। और हुजूर की रज़ा के अंदर अल्लाह की रज़ा है, हुजूर की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। और इस पर मैं ये पैगाम भी अर्ज़ करूँगा, मिलाद मनाने के साथ साथ जिस तरह हम मिलादी हैं हम नमाजी भी हैं और हम फसादी नहीं हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के साथ साथ हुजूर की सीरत भी अपनानी है और हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर भी चलना है। जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वक्तन फ़वक्तन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक की कसरत भी करनी चाहिए। अल्लाह हम सब को इश्क़ रसूल की लाजवाब दौलत से माला माल फरमाए और हमारी नस्लों को भी अल्लाह करीम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल फरमाए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है। खुशी है आमना के लाल के तशरीफ़ लाने की। नाज़रीन सुबह से ही तकारीब और नात ख़्वानी का सिलसिला जारी है।